الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص تھا اور اس کا موبائل چھن گیا، اس کا موبائل چوری ہو گیا۔ جب اس کا موبائل چوری ہوا تو اس نے ہیلپ لائن پہ کال کی۔ ہیلپ لائن پہ اس نے کال کر کے کہا کہ جناب میرا موبائل چھن گیا ہے، یہ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، تو آپ ایسا کیجئے، آپ میرے موبائل کو جو ہے نا وہ بلاک کر دیں، آپ اسے بلاک کر دیں، میرا موبائل جو ہے نا وہ چھن چکا ہے۔ وہ جو آگے کال سینٹر پہ کال سننے والا شخص وہاں پہ موجود تھا، اس نے اس سے کہا کہ جناب ہم آپ کی ریکویسٹ جو ہے ابھی فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو ہم بلاک کر دیتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ایک بات بتائیے کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، آپ محفوظ ہیں، آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، آپ تو محفوظ ہیں، چلیں آپ کا موبائل چھن گیا تو کوئی بات نہیں ہے، موبائل تو اور بھی آ جائے گا، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ محفوظ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جس کا موبائل چھنا تھا، اس نے کہا کہ وہ اس کے جو جملے تھے وہ مجھے اتنا کام دے گئے، اتنا کام دے گئے کہ مجھے یہ دکھ بھول گیا کہ میرا موبائل چھن گیا ہے، اور میں خود کو سکون میں محسوس کرنے لگا کہ یار ثم الحمدللہ عز و جل کہ چلے میں خود تو محفوظ ہوں۔ اس کے دو جو میٹھے اور ٹھنڈے اور محبت بھرے الفاظ تھے، جملے تھے، ان دو جملوں نے اس کی پریشانی نہ صرف دور کی بلکہ اس نے کہا کہ میں سکون اور اطمینان میں آ گیا، کہ مجھے طمانینت حاصل ہوئی۔ اس نے میرے ساتھ جو دو جملے بولے، تو ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے جملے ایسے بولتے ہیں جن سے دل ٹوٹتے ہیں، جن سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، جن سے ہماری دوریاں بڑھتی ہیں۔ ہمیں اپنے رویے اور اپنے لہجوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر کسی اجنبی شخص کے دو میٹھے بول بولنے سے کسی اجنبی شخص کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو یار جو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اگر ہم کسی اجنبی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنوں کی پریشانی دور نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اجنبیوں کے لیے، ہم دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بن سکتے ہیں، ہماری وجہ سے ان کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو جو ہمارے اپنے ہیں، وہ جو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے اقربا ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ان سے وہ پریشانی ہم دور نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارے رویے اصل میں ہمارے رویے اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں، اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں کہ اگر ہم کوئی اس طرح کی محبت بری بات کسی سے ہم کر بھی دیتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے اس کو یقیناً کہ مجھ سے کام ہوگا، اس کو کوئی ضرورت آن پڑی ہوگی کہ جو اتنی میٹھی باتیں کر رہا ہے، وگرنہ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی بات نہیں کی تھی، آج اس نے اچانک سے کی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے اس سے کوئی مجھ سے کام ہے۔ تو یہ نوبت کیوں آئی کہ اس حد تک بات کیوں پہنچی؟ اس لیے پہنچی کہ ہم نے اپنے رویے تبدیل کر دیے، ہم نے اپنے لہجے تبدیل کر دیے، ہم نے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا شروع کر دیا، ہم ہر چیز کا لحاظ جو ہے نا وہ بھولتے گئے، اور آخر کار آج نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ اگر ہم کسی سے بھول کر بھی کوئی محبت بھرے الفاظ بول دیتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار اس کو کوئی ضرورت آن پہنچی ہے جو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے، وگرنہ میں نے کبھی اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس نہیں دیکھی۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے رویے سے جو تبدیلی آ سکتی ہے وہ نہ ہمارے حاکمین کے آنے سے آ سکتی ہے، نہ ہمارے سسٹم کو بدلنے سے آ سکتی ہے، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے۔ ایک شاعر نے کہا کہ ہجر کا موسم کب بدلے گا؟ اس نے سوال کیا پہلے مصرے میں، جیسے اقبال علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، ایک ہندو نے کہا کہ جناب عشق کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ تو اقبال نے کہا نہیں، عشق کی انتہا نہیں ہوتی۔ اس نے کہا آپ نے پھر یہ کیوں لکھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ اقبال نے فرمایا میں نے اگلے جملے میں اپنی سادگی کا اعتراف کیا ہے، میں نے لکھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح اس نے لکھا کہ ہجر کا موسم کب بدلے گا؟ پھر اس نے اس کا جواب خود ہی لکھا اگلے مصرے میں، اس نے کہا ہم بدلیں گے
تب بدلے گا۔ یہ ہمارے بدلنے سے ہمارا ماحول بدل جائے گا، ہمارے رویے اور ہمارے طرز زندگی بدلنے سے ہمارے معاشرے میں امن بھی آ سکتا ہے، خوشحالی بھی آ سکتی ہے، استحکام بھی آ سکتا ہے، اور وہ جو زندگی کی پرانی رونقیں تھیں جو ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں، جو ہمارے بزرگ گزار کے چلے گئے ہیں، وہ زندگی کی وہ تمام تر رونقیں واپس آ سکتی ہیں اگر ہم چاہیں گے تو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نفاق کی جو ہمارے ہاں ایک وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت محبت سے نہ صرف فیض یاب فرمائے بلکہ ہمیں یہ دولت محبت جو ہے اسے تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔